علی بابا اور 40 چور۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد شہر میں 2 سگے بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قاسم تھا جبکہ چھوٹے کا نام علی بابا تھا۔ قاسم دولت مند ہونے کے باوجود لالچی اور کنجوس تھا، جبکہ علی بابا غریب ہونے کے باوجود خدا ترس اور ہمدرد انسان تھا۔ علی بابا ہر وقت سوچتا رہتا کہ کاش اس کے بھی دن پھر جائیں اور وہ بھی خوشحال زندگی بسر کرے۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اچانک علی بابا نے دیکھا کہ بہت سے گھڑ سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ علی بابا گھبرا کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ گھڑ سوار قریب آئے تو علی بابا نے ان کی گنتی شروع کر دی۔ وہ لوگ تعداد میں 40 تھے۔ وہ 40 گھڑ سوار ایک بڑی چٹان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ چٹان ان جھاڑیوں کے بالکل سامنے تھی جن کے اندر علی بابا چھپا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 40 گھڑ سوار گھوڑوں سے اترے اور اپنے اپنے تھیلے کندھوں پر لاد کر چٹان کی طرف بڑھے۔ علی بابا بہت غور سے ان کو دیکھتا رہا۔ ان 40 آدمیوں میں سے ایک آدمی چٹان کی طرف بڑھا۔ وہ ان سب کا سردار تھا۔ چٹان کے سامنے جا کر وہ بلند آواز سے بولا، کھل جا سم سم۔ چٹان فوراً ایک طرف سرک گئی۔ اب وہاں ایک غار نظر آنے لگا۔ وہ سب غار میں داخل ہوئے اور چٹان واپس اپنی جگہ آ گئی۔ غار کے اندر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے ڈھیر چمک دمک رہے تھے۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ لوگ ضرور چور یا لٹیرے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ 40 چور اپنے تھیلے غار میں رکھ کر واپس آ گئے۔ سردار نے غار کی طرف منہ کیا اور بولا، بند ہو جا سم سم، اور غار کا دروازہ چٹان سے بند ہو گیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد علی بابا جھاڑیوں سے نکلا اور چٹان کے سامنے آ کر بلا سوچے سمجھے سردار کے انداز میں بول پڑا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ علی بابا غار میں داخل ہوا اور اشرفیوں اور قیمتی ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ علی بابا نے سوچا کہ اگر وہ یہاں سے تھوڑی سی اشرفیاں لے جائے تو وہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اشرفیوں کے 3-4 تھیلے اٹھا لیے اور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا نے اشرفیوں کے تھیلے اپنے گدھے پر لادے اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی بیوی اس قدر ڈھیر ساری اشرفیاں دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی۔ علی بابا نے اسے سارا واقعہ سنایا اور پھر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ خبردار یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، ورنہ ہم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ بیوی نے تو خوشی خوشی وعدہ کر لیا، لیکن علی بابا کی بے وقوفی دیکھیے۔ اس نے کہا، اب قاسم بھائی کے گھر سے ترازو لے آؤ، ان اشرفیوں کو تول کر ہم زمین میں گڈھا کھود کر دبا دیں گے اور جب ضرورت ہوگی تو تب نکال لیں گے۔ علی بابا کی بیوی نے قاسم کی بیوی سے جا کر کہا، بھابی ذرا اپنا ترازو تھوڑی دیر کو دینا، ہم نے گندم تول کر رکھنی۔ قاسم کی بیوی جو کہ بہت چالاک تھی، یہ بات سن کر حیران ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ان غریب لوگوں کے گھر میں اتنی گندم کہاں سے آ گئی کہ تولنے کی نوبت آ گئی۔ اس نے چپکے سے ترازو کے پلڑے کے نیچے تھوڑا سا گوند چپکا دیا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ وہ واقعی گندم تولتے ہیں یا کچھ اور۔ علی بابا کی بیوی نے اشرفیاں تولنے کے بعد ترازو قاسم کی بیوی کو واپس کر دیا، مگر ایک اشرفی ترازو کے پلڑے کے نیچے چپکی رہ گئی تھی۔ قاسم کی بیوی وہ اشرفی دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ قاسم جب شام کو گھر آیا تو وہ بھی اشرفی کا سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ فوراً علی بابا کے گھر آیا اور اسے ڈرا دھمکا کر اصل حقیقت اکلوا لی۔ قاسم لالچ میں آ کر اسی شام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی غار کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے کہا، کھل جا سم سم۔ غار کا منہ کھل گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ لالچی قاسم زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے لگا اور پھر جب تھک گیا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن دولت کی چمک نے اس کے دماغ کو ایسا جکڑ لیا تھا کہ وہ دروازہ کھولنے والے الفاظ بھی بھول گیا۔ کبھی کہتا، کھل جا سام سام، کبھی کہتا، کھل جا سوم سوم۔ اتنے میں 40 چور واپس آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو غار میں دیکھا تو فوراً تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور لوٹ کا مال رکھ کر واپس چلے گئے۔
جب قاسم صبح تک واپس نہ آیا تو اس کی بیوی بہت پریشان ہو کر علی بابا کے گھر گئی۔ علی بابا بھائی کی تلاش میں غار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ غار میں داخل ہوا تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے اندر پڑے دیکھ کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے جلدی لاش کے ٹکڑے ایک بوری میں ڈال دیے اور گھر لے آیا۔ قاسم کی بیوی نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ علی بابا اور اس کی بیوی اسے دلاسا دینے لگے، پھر اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قاسم کی کنیز مرجینہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر آقا کی لاش کو سی کر مکمل کر دیا جائے تو کفن دفن میں بھی آسانی ہوگی اور لوگوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ قاسم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مرجینہ نے بتایا کہ وہ ایک موچی کو جانتی ہے جو حکیم بھی ہے اور یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ علی بابا کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے مرجینہ سے کہا کہ وہ اس موچی کو بلا لائے۔ مرجینہ موچی کو بلانے چلی گئی۔ راز فشا ہونے کے ڈر سے مرجینہ نے یہ احتیاط کی کہ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں موچی مرجینہ کے ہمراہ علی بابا کے گھر پہنچا۔ اس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے سی کر اسے مکمل کر دیا۔ علی بابا نے موچی کو 2 اشرفیاں دیں اور اس سے تاکید کی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس کے بعد مرجینہ موچی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے واپس گھر چھوڑ آئی۔ ادھر جب 40 چور لوٹ مار کا مال لے کر غار میں واپس آئے تو قاسم کی لاش غائب پا کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ کوئی اور شخص بھی ہے جو ان کی غار سے واقف ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک چور بھیس بدل کر شہر میں آیا اور خفیہ پوچھ گچھ سے اس موچی کا سراغ لگا لیا۔ موچی کو بہت سی اشرفیوں کا لالچ دے کر قاسم کے گھر کا پتہ پوچھا۔ موچی بہت جہاں دیدہ انسان تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اندازے سے چور کو قاسم کے گھر کے سامنے لے آیا۔ وہاں سب کے گھروں کی بناوٹ اور دروازے ایک جیسے تھے۔ چور نے مکان کی نشاندہی کے لیے دروازے پر چاک لے کر اس کا نشان لگا دیا۔ شام کے وقت قاسم کی کنیز مرجینہ بازار جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر چاک کا نشان دیکھ کر اسے فوراً شک ہو گیا کہ چوروں نے گھر کا پتہ چلا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے چوروں کو دھوکہ دینے کے لیے چاک سے ارد گرد کے تمام گھروں کے دروازوں پر ویسے ہی چاک کے نشان لگا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ 40 چور سردار کو لے کر وہاں پہنچ گئے، لیکن تمام دروازوں پر ایک جیسے نشان دیکھ کر چکرا کر رہ گئے۔ سردار نے چور کو خوب ڈانٹا۔ اگلے دن موچی کو لے کر خود وہاں آیا اور مکان کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے واپس چلا گیا۔ رات کو علی بابا عشاء کی نماز پڑھ کر گھر واپس آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ علی بابا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ علی بابا سے کہنے لگا، اے نیک آدمی، میں تیل کا سوداگر ہوں، میرے پاس تیل کے 40 مٹکے ہیں، میں آج کی رات آپ کے پاس حویلی میں گزارنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے اجازت دیں۔ نیک دل علی بابا نے خوشی سے اجازت دے دی۔ یہ سوداگر دراصل 40 چوروں کا سردار تھا۔ تیل صرف ایک مٹکے میں تھا اور باقی مٹکوں میں چور چھپے ہوئے تھے۔ سردار نے انہیں پہلے ہی سب سمجھا دیا تھا کہ رات کو جب میں آؤں اور سیٹی بجاؤں تو باہر نکل کر خاندان کے سب لوگوں کو ختم کر دینا، پھر اپنی دولت سمیٹ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ مٹکے ایک حویلی میں رکھ دیے گئے تھے۔ رات کو مرجینہ چراغ جلانے کے لیے اٹھی، لیکن چراغ میں تیل ختم تھا۔ اس نے سوچا کہ مٹکے سے تھوڑا سا تیل نکال لے۔ وہ ایک مٹکے کے پاس آئی تو اندر سے آواز آئی، باہر آ جاؤں سردار۔ یہ آواز سن کر مرجینہ فوراً سمجھ گئی کہ مٹکوں میں وہی چور چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے مردانہ آواز میں کہا، ابھی نہیں، باہر خطرہ ہے۔ پھر مرجینہ اس مٹکے کے پاس آئی جس میں تیل رکھا تھا۔ اس نے وہ تیل ایک کڑھاؤ میں ڈال کر خوب گرم کیا۔ تیل جب ابلنے لگا تو اس نے تھوڑا تھوڑا تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ سب چور مٹکوں کے اندر ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ 40 چوروں کا سردار دیوار پھلانگتے وقت اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صبح مرجینہ نے علی بابا کو پورا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن بعد علی بابا نے اپنے
بیٹے کی شادی مرجینہ سے کر دی۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔